بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس حج کے سلسلے میں ایک اور نئی درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا درس طواف کے صحیح طریقے اور طواف کی دعاؤں سے متعلق ہے کہ طواف کا صحیح طریقہ کیا ہے اور طواف کے دوران کون سی دعائیں ہمیں کر لینی چاہیے۔ تو طواف کا صحیح طریقہ جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ کعبہ کے گرد گھومنے کا جو نام ہے وہ دراصل اس کو طواف کہتے ہیں، جو کہ اللہ جل شانہ کی عشق اور انسان کی بندگی کا عظیم مظہر ہے۔ ہاں، طواف کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ طواف حجر اسود کے بالکل سامنے رائٹ سائڈ اور دائیں جانب ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں کو بالکل جب بندہ ادھر داخل ہو جاتا ہے، 79 نمبر گیٹ سے بندہ جیسے ہی داخل ہو جاتا ہے تو رائٹ سائڈ پر طواف شروع کرنے کا ایک بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، جس کا ہم انشاءاللہ اس کا تصویر بھی ہم آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں۔ طواف کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن اور احادیث میں طواف کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، سورہ حج میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلْيَطْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی قدیم گھر کا طواف کرے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جگہ طواف کرنے کی الفاظ آئے ہیں اور طواف کرنے کے الفاظ مذکور ہے۔ تو طواف اللہ جل شانہ کا حکم اور ایک عظیم عبادت ہے جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد گھوم کر وہی عبادت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کا طریقہ کیا تھا؟ تو صحیحین میں اور خاص کر امام مسلم رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح طواف فرمایا کرتے تھے کہ پہلے احرام باندھتے تھے، پھر کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے تھے، حجر اسود سے آغاز کرتے تھے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طواف سنت نبوی کے مطابق ہونا چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ طواف کا صحیح طریقہ یہی ہے، آپ شروع کرنے سے پہلے دل سے اخلاص کے ساتھ نیت کر لے کہ میں اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے طواف کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ طواف شروع کرنا حجر اسود سے ہے، یعنی طواف کی ابتدا حجر اسود سے کی جاتی ہے۔ ہر چکر میں حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا سنت ہے۔ ہاں، اگر ہجوم زیادہ نہ ہو تو ایک چکر پورا کرنے کے بعد آپ حجر اسود کو چوم لے اور پھر دوسرا چکر شروع کر لے۔ اگر وہاں پہنچنا مشکل ہو اور آپ کے ساتھ کوئی لاٹھی وغیرہ ہے تو اپنی لاٹھی حجر اسود سے لگا لے اور دوبارہ چوم لے اور پھر دوسرا چکر شروع کر لے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو علماء نے استعلام مشروع قرار دیا ہے، یعنی جیسے ہی آپ پہلے چکر سے فارغ ہو کے دوسرے چکر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح استعلام کر لے، سلام کر لے حجر اسود کی طرف اور اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔ تو 7 چکر اسی طرح مکمل کر لے کہ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو اور ہر چکر حجر اسود پر ختم ہو، اور ہر چکر کے بعد یا تو حجر اسود کو چوم لے، یا اگر آپ کے پاس کوئی لاٹھی ہے تو وہ حجر اسود کے ساتھ لگا لے، اس کو چوم لے، یا استعلام کر لے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔ طواف میں ایک چیز کی جاتی ہے جس کو رمل کہتے ہیں، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے۔ رمل اس کو کہتے ہیں کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں ذرا تیز قدموں سے چل لے اور باقی 4 چکروں میں عام رفتار سے چل لے، لیکن اگر یہ ممکن ہو تو پہلے 3 چکروں میں رمل کر لے، اگر ممکن نہ ہو تو وہاں پر بھی عام حالت میں عام رفتار کے ساتھ آپ چکر لگا سکتے ہیں۔
طواف میں ایک اور چیز ہے اضطباع، یعنی مرد احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے نکال کر اوپر رکھ لیتے ہیں ابتدائی طواف میں، جس کا بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تصویر لگا لیتے ہیں۔ تو اس کو اضطباع کہتے ہیں کہ دائیں کاندھے کے نیچے بغل میں آپ احرام کا ایک کونا نکال لیں اور اس کو بائیں کندھے کے اوپر لٹکا دیں۔